الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عبدک وحبیبک ونبیک ورسولک النبی الامی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین۔ محترم حاضرین، مکرم ناظرین، نوش سامعین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے سورہ اخلاص کی روشنی میں عقیدہ توحید۔ توحید ایک اہم اور بنیادی مسئلہ ہے۔ اس پر جتنا زور دیا گیا ہے کسی اور پہلو پر زور نہیں دیا گیا اتنا۔ توحید کے بغیر انسان کھلونا بن کر رہ جاتا ہے۔ توحید انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ توحید در بدر کی ٹھوکروں سے بچاتی ہے۔ توحید ایک ہی دہلیز کا درس دیتی ہے۔ انسان کی پیشانی در بدر جھکنے سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ تیرے سوا میری جبیں غیر کے سامنے جھکے، تیرے سوا میری جبیں غیر کے سامنے جھکے، میرے خدا کبھی نہیں، میرے خدا کبھی نہیں۔ تو ارشاد ہوا قل هو اللہ احد، اے پیارے محبوب اپنی زبان حق بیان سے کہہ دیجئے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ مستغنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب کے سب اسی کے در کے محتاج ہیں۔ اپنے تمام حوائج، اپنے تمام ضروریات میں صمد کہتے اسے ہیں کہ جس کی طرف اپنے تمام حوائج میں، معاملات میں دنیا محتاج ہو، ہم اپنے وجود کی بقا میں، ضروریات زندگی میں اسی کے محتاج ہیں۔ اور اس کی شان کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کو اس نے جنا ہے، نہ وہ جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کسی بھی جہت سے، علم سے، طاقت سے، کسی بھی حوالے سے اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، ہم سر نہیں۔ تو دوستو، سورہ اخلاص نام بھی بڑا خوبصورت ہے، سورہ اخلاص۔ اس کو
سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر محض عقیدہ جو ہے، عقیدہ توحید کہ اللہ ایک ہے، اور اس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں عقیدہ توحید کو بڑی جامعیت اور دلکش انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کو سورہ نجات بھی کہتے ہیں کہ یہ سورت انسان کو کفر و شرک کی آلودگیوں سے نجات دلاتی ہے، اور اس کو سورہ نور بھی کہتے ہیں کہ اس کے انوار و تجلیات دل میں اترتے ہیں اور اس سے دل کی دنیا جگمگا اٹھتی ہے، چونکہ ظاہر ہے جب عقیدہ توحید انسان کے اندر پختہ ہو جاتا ہے تو پھر توحید کے انوار و تجلیات سے انسان کا سینہ بھی منور ہو جاتا ہے، اور اس کو سورۃ المانعہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب دوزخ سے بچاتی ہے، اور بھی اس کے متعدد نام ہیں۔ مقام نزول کے اعتبار سے یہ مکی ہے۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو بلایا اور ان سے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ انسان لات و عزیٰ کے آگے جھکے، حبل کے آگے جھکے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تراشے ہوئے بتوں کے آگے جھکے، اس میں انسان کی تذلیل ہے، انسان کی تضحیک ہے، انسان کی توہین ہے، انسان کی اس میں عظمت نہیں ہے۔ انسان کی عظمت کا پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے آگے جھکے، اپنے خالق کے آگے جھکے، اپنے مالک کے آگے جھکے۔ اگر آپ دیکھیں مخلوق کا سلسلہ وسیع و عریض ہے، کہیں بکریاں ہیں، کہیں بھیڑیں ہیں، کہیں گھوڑے ہیں، کہیں اونٹ ہیں، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، وہ جتنے بھی ہیں ان کی ساخت اور ہے، انسان کی ساخت اور بناوٹ اور ہے۔ وہ جھکے ہوئے ہیں، ان کے منہ جھکے ہوئے ہیں، وہ جب بھی پانی پینا چاہتے ہیں تو پانی کی طرف منہ کو لے جاتے ہیں، چارہ کھانا چاہتے ہیں تو چارے کی طرف منہ لے کر جاتے ہیں۔ واہ انسان تیری عظمت پہ قربان کہ اللہ نے کیا تجھے شان عطا فرمائی، ہاتھ دے دیے۔ اللہ پاک نے فرمایا انسان اگر تم کھانے کی طرف جھکے گا، پینے کی طرف جھکے گا تو اس میں تیری توہین ہے، اس میں تیری ذلت ہے، یہ شرافت انسانی کے، شرف انسانی کے منافی ہے۔ تیری عزت اسی میں ہے کہ تم لقمہ توڑ کر منہ کی طرف لے جائے، جھکنا نہیں ہے کھانے کے آگے، بلکہ جب بھی جھکے تو پیدا کرنے والے کے آگے جھکے۔ تیری جبین نیاز جب بھی جھکے خالق کے آگے جھکے، اس میں تیری عزت ہے، اس میں تیری عظمت ہے، اس میں تیری شان ہے۔ اسی کو توحید کہتے ہیں۔ اللہ پاک شرک سے بچائے۔ شرک کیا ہے؟ ایک چیز کے اندر دو کو حصے دار بنا لینا۔ یہ کیا کہ خدا کے آگے بھی جھکیں اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے آگے بھی جھکیں، اور عقیدہ یہ ہو کہ یہ چھوٹے خدا ہیں، یہ ہمیں بڑے خدا تک پہنچا دیں گے۔ کتنی تذلیل ہے، کتنی توہین ہے۔ ارے بھائی براہ راست اللہ کے آگے جھکو۔ تمہارے ہاتھ اٹھیں تو رب کے آگے جھکیں، اٹھیں، تمہارے سر جھکیں تو معبود حقیقی کے آگے جھکیں، تو اللہ بھی خوش ہوگا اور دل بھی منور ہوگا۔
اللہ تعالیٰ ہر بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اور شرک ہے کیا؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے ظلم عظیم کہا کیونکہ عبادت اللہ کا حق ہے، الہ وہی ہے، معبود وہی ہے، الوہیت صرف اسی کو زیبا ہے، کسی اور کے لیے الوہیت کو ثابت ہی نہیں کر سکتے، چونکہ خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، پالنے والا وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، عدم سے وجود میں لانے والا وہی ہے۔ تو جب خالق وہی ہے، الہ وہی ہے، تو سجدے کا مستحق وہی ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ انتہا درجے کی تعظیم کا نام ہے، اور انتہائی تعظیم تو محض اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے جو اہل توحید ہوں گے قیامت کے دن ان کو عزت ملے گی، ان کو عظمت ملے گی، اور جو اہل شرک ہوں گے وہ ذلیل ہوں گے۔ تو شرک کو ظلم کہا گیا ہے، شرک کو ظلم کہا گیا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ ایک ہے عدل، ایک ہے ظلم۔ عدل یہ ہے کہ جس کا حق بنتا ہے اسی کو دیا جائے، یہ ہے عدل، اور جتنا بنتا ہے، جس قدر بنتا ہے اسی کو دیا جائے۔ اور ظلم کیا ہے کہ جس کا حق نہیں بنتا اس کو دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ تو اللہ پاک ہر بات برداشت کر لیتا ہے، لیکن شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل مکہ کو، کفار مکہ کو دعوت توحید دی، اور ویسے بھی آپ دیکھیں 1,24,000 پیغمبر جو عالم رنگ و بو میں تشریف لائے ہیں، سب کا مقصد وحید یہی تھا کہ لوگوں کی جو جبینی ہیں وہ معبود حقیقی کے آگے جھک جائیں، دل جھک جائیں، اسی کو معبود بنا لیں۔ سب کی جو دعوت تھی وہ مشترک تھی، سب کی دعوت کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ لوگ توحید کی طرف آ جائیں، تو در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے بچ جائیں گے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، داعی الی الحق نے ان لوگوں کو دعوت دی، تو وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس رب کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہو، دعوت الی اللہ دے رہے ہو، اس کا نسب بھی بیان کریں، وہ کیسا ہے۔ معاذ اللہ، چونکہ وہ ایک وجود رکھتا ہے، جب وجود رکھتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی مادہ تو ہوگا، ہر چیز کا مادہ ہوتا ہے، وہ نعوذ باللہ لوہے کا ہے، تانبے کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، پتھر کا ہے، وہ کیسا ہے ہمیں بتاؤ تو صحیح، اس کا تعارف تو کراؤ۔ جب انہوں نے ایسا سوال کیا تو اللہ کریم نے یہ سورہ پاک نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، قل، اے پیارے محبوب، آپ اپنی زبان حق بیان سے اعلان کر دو، هو اللہ احد، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی کنبہ قبیلہ نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے۔ یہ کنبہ قبیلہ، یہ اولاد تو اس کو چاہیے جو حاجت مند ہو، وہ تو مستغنی، وہ تو ان اللہ غنی عن العالمین ہے۔ وہ تو اولاد اس لیے ہوتی ہے کہ جب کوئی بوڑھا ہو جائے، اعضاء کمزور ہو جائیں، قوا مضمحل ہو جائیں، تو کمانے کے لائق نہ رہے،
تو بھائی بڑھاپے کا سہارا بنے۔ اللہ تو جسمانیات سے پاک ہے، وہ تو واجب الوجود ہے، تو اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے اس صورت کے اندر اپنا تعارف پیش کرایا۔ اچھا، یوں بھی تو فرمایا جا سکتا تھا قولوا هو اللہ احد، اے لوگوں کہو اللہ ایک ہے، لیکن بطور خاص اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اس میں نکتہ کیا ہے؟ اس میں راز کیا ہے؟ محبوب کوئی مجھے اللہ کہے یا نہ کہے، احد کہے نہ کہے، محبوب جب آپ کی زبان حق بیان سے نکل گیا کہ اللہ ایک ہے تو میری توحید کا تقاضا پورا ہو گیا۔ جب آپ نے مجھے ایک کہہ دیا تو چونکہ آپ سب پہ بھاری ہیں، ایک طرف پوری کائنات کہے کہ اللہ ایک ہے، اور ایک طرف آپ اپنی زبان حق بیان سے کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے، محبوب آپ کا کہنا، میری توحید کا اقرار کرنا اور اعلان کرنا، چونکہ آپ میری توحید کے مظہر ہیں، میں بھی اکیلا ہوں اور آپ بھی میرے واحد محبوب ہیں، میں خالق ہونے میں بے مثل و بے مثال ہوں، آپ مخلوق ہونے میں بے مثل و بے مثال ہیں، میں رازق ہونے میں بے مثل و بے مثال ہوں، آپ مرزوق ہونے میں بے مثل و بے مثال ہیں۔ تو دوستو، حضور کا اعلان فرما دینا گویا کہ اللہ کی توحید کا ڈنکا بجا دینا ہے۔ کل کہہ کے اپنی بات تیرے منہ سے سنی، کل کہہ کے اپنی بات یعنی اپنی توحید کی بات کہ میں ایک ہوں، میں تنہا ہوں، میں یکتا ہوں، کل کہہ کے اپنی بات تیرے منہ سے سنی، کتنی گفتگو ہے تیری اللہ کو پسند۔ تو محترم حاضرین، اس صورت کے بڑے فضائل آتے ہیں۔ جہاں تک بندہ ناچیز کا مطالعہ ہے، جتنے فضائل اس صورت کے وارد ہوئے ہیں، کسی اور صورت کے متعلق اتنے فضائل نہیں آئے، کیونکہ عقائد کو دیکھیں تو اہم جو عقائد ہیں وہ 3 قسم کے ہیں، یعنی عقیدہ توحید، عقیدہ بالرسالت، عقیدہ بالآخرہ، اللہ کو ایک ماننا، رسول کریم کی رسالت پر، رسولوں کی رسالت پر ایمان رکھنا، اور آخرت پر۔ تو چونکہ اس صورت کے اندر، سورہ توحید کے اندر، سورہ اخلاص کے اندر عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے جو 1/3 ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اے میرے غلاموں، تم روزانہ 1/3 قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ حضور 1/3 قرآن رات کو پڑھنا، 1/3 پڑھ کر سونا، دن بھر کی مصروفیات بھی اور مشاغل بھی، تھکا ماندہ کس طرح پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھنا یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ کیا مطلب؟ جب تم ایک بار سورہ اخلاص پڑھتے ہو تو 10 قرآن کا یعنی 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ تو 3 مرتبہ پڑھ لیں تو سبحان اللہ، پورے قرآن کا 30 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک ہے اصلی ثواب، ایک ہے فضلی ثواب۔ ایک حافظ قرآن ہے،
وہ صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھتا ہے، وہ اس طرح ثواب پا لیتا ہے۔ اس کو اصلی ثواب کہتے ہیں۔ ایک کسان ہے، ایک ذمہ دار ہے، ایک مصروف ترین آدمی ہے، اور وہ آ کر شام کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، تو اس کو بھی پورے قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ اللہ ہمیں اس سورت کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا گیا۔ جب بھی وہ جماعت کراتے تو ہر قرات کے اختتام پر وہ سورہ اخلاص ضرور پڑھتے۔ واپسی پر لشکریوں نے اس بات کا تذکرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ حضور جب بھی یہ امامت کراتے تھے تو علم شریف کے بعد کوئی سورت پڑھتے، اس کے ساتھ ساتھ یہ سورہ اخلاص ضرور پڑھتے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جب ان سے دریافت کیا گیا تو اس نے جواب دیا کہ لأنہا صفۃ الرحمن، یہ رحمان کی صفات پر مشتمل ہے، اس میں اللہ کی صفات کا بیان ہے، توحید کا بیان ہے، وحدانیت کا بیان ہے، صمدیت کا بیان ہے، اور اس کے بے مثل و بے مثال صفات کا بیان ہے۔ تو اس لیے میں اس کی تلاوت کو محبوب سمجھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اخبروہ ان اللہ یحبہ، آپ اس کو بتا دو کہ اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، اللہ بھی اس کو محبوب رکھتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص اس کی بہت تلاوت کرتا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا مجھے اس سے محبت ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تجھے اس کی محبت جنت میں داخل کر دے گی، تجھے اس کی محبت جنت میں داخل کر دے گی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، ایک دفعہ حضرت جبرائیل امی علیہ السلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، حضور یہ حضرت ابو ذر غفاری آ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پوچھا تم انہیں جانتے ہو؟ او تعرفونہ، کیا تم فرشتے بھی انہیں جانتے ہو؟ ابو ذر غفاری کو پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اشہر عندنا منہ عندکم، یا رسول اللہ وہ یہاں سے ہمارے ہاں زیادہ مشہور ہیں، زیادہ مشہور ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بماذا نال ہذہ الفضیلہ، یہ فضیلت کس وجہ سے پائی ہے انہوں نے، یہ مقام کس وجہ سے پایا ہے کہ وہ زمین والوں کی بنسبت آسمان والوں میں زیادہ مشہور و معروف ہیں، وہ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا، لصغرہ فی نفسہ وکثرت قراءتہ قل ھو اللہ احد۔ حضور دو خوبیاں ہیں، ویسے تو بہت سی خوبیاں ہیں، جو نمایاں ان کی خوبیاں ہیں وہ یہ کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، یعنی تکبر غرور سے یہ دور ہیں، عاجزی اور انکساری کے پیکر ہیں۔
اور یہ بکثرت قل هو اللہ احد کی تلاوت فرماتے ہیں، اسی وجہ سے یہ فرشتوں کے ہاں زیادہ مشہور ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے سورہ اخلاص کے فضائل میں کہ ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں مفلس ہوں، میں انتہائی تنگ دستی کا شکار ہوں۔ اچھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تو میں کیا کروں؟ پتہ چلا صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنے مسائل بیان کرتے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ وہ بارگاہ ہے، دنیا کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں، دین کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں، آخرت کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں، علمی مسئلے بھی حل ہوتے ہیں، سماجی اور معاشی مسئلے بھی حل ہوتے ہیں۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تنگ دستی کا شکار رہتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صحابی کو ایک بڑا بہترین نسخہ اور ایک شاندار وظیفہ بتایا۔ فرمایا کہ جب بھی تم گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو پھر میری ذات پر سلام بھیجا کرو، میری ذات پر درود بھیجا کرو، اور سورہ قل هو اللہ احد بھی پڑھ لیا کرو۔ اس سے تمہاری غربت، تمہاری تنگی، تمہارا افلاس دور ہو جائے گا۔ تو صحابی نے یہ وظیفہ اپنا لیا اور عمل کرنا شروع کر دیا، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی تھیں، تعلیمات ارشاد فرمائیں۔ تو اللہ پاک نے اس سورہ کی برکت سے، سورہ اخلاص کی برکت سے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی تنگی کو دور کر دیا، اس کے افلاس کو دور کر دیا، اس کی غربت کو دور کر دیا، اور وہ اتنا خوشحال ہو گیا، اتنا مالا مال ہو گیا کہ اس نے آس پاس اپنے ہمسایوں کو بھی دینا شروع کر دیا، وہ بھی ماشاءاللہ مالا مال ہو گئے، ان کی معاشی حالت بھی، اقتصادی حالت بہتر ہو گئی۔ دیکھیے قرآن جو ہے اس پر اگر ہم عمل کریں تو ہمارے دنیا کے معاملات بھی سنور سکتے ہیں اور آخرت کے معاملات بھی۔ جیسا کہ ایک اور حدیث پاک میں ہے، ہم ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، پیر جی دعا کر دیں، بھئی اچھی بات ہے دعا کروانا، دعا کا کوئی انکار نہیں ہے، جی کوئی تعویذ دے دیں۔ میرے بھائیوں برکت کے کام کیا ہیں سنو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کرا فی کل لیلۃ سورۃ الواقعہ لم تصبہ فاقہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ اور کبھی تنگی نہیں پہنچے گی، خوشحالی آئے گی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص دن کے ابتدائی حصے میں سورہ یاسین تلاوت کرے گا، اللہ پاک غیب سے اس کی اس دن کی ضروریات کو پورا کر دے گا، اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ تو ہم قرآن سے تعلق قائم کریں، قرآن سے ہم تعلق مضبوط کر لیں تو انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا کے بھی مسائل حل ہوں گے، ہماری آخرت کے بھی مسائل حل ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں سورہ اخلاص باقاعدگی سے پڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ویسے بھی اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص کم از کم 3 مرتبہ ہی پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کے دل کے اندر توحید کا نور اور زیادہ ہوگا، اور عبادات میں اخلاص پیدا ہوگا، خلوص پیدا ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید پر زندہ رکھے، اور اللہ ہمارے دامن کو ہر طرح کے شرک سے آلودہ ہونے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔